حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر ہستی ہے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ سارے صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن جناب عمر میرے حضور کی مراد ہے۔ 39 لوگ جب اسلام لا چکے، 39ویں شخص جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی راس اور بہت بڑے حوصلے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، کہا اے اللہ، ایک شیر دیا ہے امیر حمزہ اور ایک شیر اور عطا کر دے، اب تیری مرضی، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ اور حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ ہاتھ میں تلوار لیے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں کہ بانی اسلام کا چراغ بھی بجھا دینا ہے۔ راستے میں ایک صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ عمر، تیور کچھ اچھے نہیں لگتے، خیر تو ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز کا مسئلہ ختم ہونے لگا ہے میرے ہاتھ۔ تو وہ سارے مسکرا کر بولے کہ پہلے اپنے گھر کی خبر دو۔ کہا میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی نوکر بن گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، غصہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے۔ تو اہل خانہ سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بھی بہت گرجدار تھی۔ کہا کہ جلدی سے دروازہ کھولو۔ معلم کو چھپا دیا گیا اور بہن نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کہا کہ تم صابی ہو گئے، دین چھوڑ دیا تم نے، بتوں کی وفا ترک کر دی تم نے، تو اور بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ بہن کا سر پھٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، لیکن جناب عمر مارتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو پھر فاطمہ بنت خطاب بولی کہ عمر، تم خطاب کے بیٹے ہو، سنو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو ظلم جو جبر کرنا ہے کر لو، لیکن میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں۔ تو جناب عمر سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو اس کے اندر بجلیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی سنا سکتے ہو؟ کہا کہ تمہیں پہلے غسل کرنا ہو۔ اب جناب عمر اپنے بدن کو دھو رہی ہے، ادھر میرا رب دل دھو رہا ہے۔ اتنے میں معلم بھی قرآن لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں رات کے محبوب چاند، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو بےتاب ہو گئے اور کہا کہ عمر کی عمر برباد ہو گئی، لے چلو مجھے حضور کی چوکھٹ۔ اور پھر تلوار حمائل کی ہے، بہنوئی ساتھ ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اب دروازوں کے سوراخوں سے دیکھا صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے، تو تشویش کا اظہار کرنے لگے۔ کہا کہ عمر آ رہا ہے، تلوار حمائل کی ہے، ارادے اچھے نہیں لگتے۔ تو جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو اس کا استقبال کریں گے، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے۔ تو جناب عمر حضور علیہ السلام کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، گلے میں کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ حضور نے پکڑ کے کہا
عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ. تو یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا. لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. اللہ اکبر کی صدا اس زور پہ گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگی. اللہ، مکے کی گلیاں گونجنے لگی. تو اسلام لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے جناب عمر اسلام لانے کے بعد کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں. اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کا دین سچا ہے. آپ اللہ کے نبی سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں. تو کہا کہ پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی. ایک صف کی قیادت جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اور دوسری صف کے آگے آگے عمر بن خطاب چلتے ہیں اور درمیان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور یہ ملکوتی قافلہ صحنی حرم میں جا کے اعلان عبادت کرتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا. تو جناب عمر ایک ایک کے دروازے پہ کافر کے ایک ایک کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ تو کوئی اور خبر سننے کے لیے تیار تھے، بے چین تھے کہ یہ بانی اسلام کا چراغ بجھانے گیا تھا، کوئی خبر لایا ہو. تو کہا کہ آؤ عمر کدھر آ رہے ہو؟ کہا تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تم لوگ کمزوروں سے پنجہ زمائی کرتے رہے ہو، آؤ میرے سے بات کرو، میں محمد عربی کا نوکر بن گیا. اللہ اکبر. اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر کیا. میری عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے. ان الشیطان یفر من ذل عمر، عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے.